دوستو، آج کا یہ قصہ ایک بھکاری کا ہے۔ پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک ملک میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا باپ بھیک مانگا کرتا تھا اور یہ اس کا خاندانی پیشہ تھا۔ چنانچہ شروع میں وہ اپنے باپ کے پاس بازاروں میں بھیک مانگنے لگا۔ وہ روتی آواز بنا کر راہ چلتوں سے کہتا، بابا خدا کے نام پر مجھے کچھ دو، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں۔ لیکن رفتہ رفتہ اس کو بھیک مانگنے کا طریقہ اچھی طرح آ گیا تو وہ اکیلا ہی بھیک مانگنے کے لیے جانے لگا۔ روز صبح اٹھ کر وہ پھٹے سے پھٹا اور میلے سے میلا کپڑا پہن کر بازاروں میں نکل جاتا اور ہر شخص کے پاس جاتا اور روتی آواز بناتا اور ہاتھ پھیلا دیتا۔ اب کوئی اسے دیتا اور کوئی نہ دیتا۔ غرض جو کچھ وہ شام تک کما کر لاتا اپنے باپ کے ہاتھ پر رکھ دیتا، لیکن وہ دل سے اسے ناپسند کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہر شخص اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر شخص اسے دھتکارتا ہے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس ویسے ہاتھ پیر نہیں ہیں جیسے اور لوگوں کے ہوتے ہیں؟ لیکن وہ کر بھی تو کیا کر سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک بھیک مانگنے والے گھر میں پیدا ہوا تھا اور بھیک مانگنے کے علاوہ کیا کر سکتا تھا؟ اور نہ وہ پڑھا لکھا تھا کہ کوئی دوسرا کام کر کے پیٹ پال لیتا۔ ایک دن اس نے دل میں سوچا کہ وہ کسی طرح اپنے باپ سے بھاگ جائے اور کسی دوسرے شہر میں نکل جائے تو وہ اپنی مرضی سے جس طرح کی زندگی چاہے بسر کرے گا۔ اس شہر میں تو غیر ممکن ہے۔ یہ ارادہ آتے ہی اس کا دل پریشان ہوا، لیکن ذرا سا مطمئن بھی ہوا۔ وہ بھیک مانگتے مانگتے شاہی محل کے سامنے پہنچ گیا۔ اب وہاں ہزاروں آدمیوں کو اندر جاتے دیکھ کر وہ بھی بھیڑ میں شامل ہو گیا اور وہ اندر پہنچ گیا۔ اندر محل کو خوب سجایا ہوا تھا۔ ہزاروں قسم کے جار اور فانوس چھت پر لٹک رہے تھے۔ سب جانے والے 2 قطاروں میں ہو گئے اور چپ چاپ کھڑے ہو گئے، اور انہی میں یہ لڑکا بھی شامل ہو گیا۔ کسی نے اس کو کچھ نہ کہا۔ 10 منٹ تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر یکا یک شہنائی کی آواز آنا شروع ہوئی۔ پردہ ہٹا اور بادشاہ سلامت سب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جتنے بھی آدمی وہاں تھے آدم آد جھک گئے۔ انہیں دیکھ کر وہ لڑکا بھی جھک گیا۔ کسی آدمی کی آواز آئی، سر اٹھاؤ، جہاں پناہ تمہاری تعظیم قبول کرتے ہیں۔ اب سب آدمی پھر ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ ایسے ہی لڑکے نے بھی کیا۔ یکا یک وہ آدمی پھر بولا، شہریوں، تم کو جہاں پناہ نے آج اس لیے بلایا ہے کہ جہاں پناہ نے 3 دن ہوئے ہیں ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ جہاں پناہ اپنے محل میں آرام فرما رہے ہیں کہ سرہانے کے شمع نے ان سے باتیں شروع کی۔ شمع نے کہا، اے بادشاہ، تیری بادشاہی کس کام کی ہے اگر تیرے پاس بولتی شمع ہی نہیں ہے؟ بولتی شمع تیرا درد، دکھ، پریشانی سب اپنے ہاتھوں سے دور کر دے گی۔ یہ خواب دیکھا تو جہاں پناہ کی آنکھ کھل گئی، اور آج 3 دن ہو گئے ہیں جہاں پناہ کو ایک پل بھی آرام نہیں ہے، اور ان کو اس وقت تک آرام نہیں آ سکتا جب تک بولتی شمع ان کی خدمت میں حاضر نہ کر دی جائے۔ بولتی شمع کہاں ہے اور یہ کسی کو معلوم نہیں، اور کیسے مل سکتی ہے یہ بھی معلوم نہیں۔ جو شخص بولتی شمع لا کر بادشاہ کی خدمت میں نظر کرے گا، بادشاہ اسے بخوشی اس کو آدھی سلطنت دے دیں گے اور اپنی بیٹی سے اس کی شادی بھی کرا دیں گے۔ اب آپ لوگوں اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں۔ جس کا جی چاہے وہ جا کر بولتی شمع لے آئے۔ اب اجازت ملتے ہی تمام لوگ قطاروں میں خاموش باہر آ گئے۔ ان کے ساتھ یہ لڑکا بھی باہر آ گیا۔ وہ لوگ تو باہر آ کر اپنے اپنے کاموں کو چلے گئے، لیکن لڑکا اپنے کام پر نہ گیا۔ اس نے دل میں یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ بولتی ہوئی شمع لائے گا اور آدھی بادشاہت اور بادشاہ کی بیٹی کو حاصل کر کے ہی رہے گا۔ یہ ٹھان کر وہ بجائے گھر کی طرف چلنے کے شہر پناہ کی طرف چلا۔ چند منٹوں میں ہی پھاٹک تک پہنچ گیا اور باہر نکل گیا۔ اس کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہ رستہ کہاں کو جاتا ہے۔
اور اس کو کہاں جانا ہے۔ جس وقت وہ پھاٹک کے باہر آیا تھا اس کے پاس صرف چند چھوٹے سکے تھے جو اس نے بھیک میں لیے تھے۔ وہ چلتا رہا، راستے میں اسے کوئی بستی ملی نہ گاؤں، یہاں تک کہ جنگل میں اسے شام ہو گئی۔ جنگل کا سناٹا اور درختوں کی کڑکڑاہٹ اسے بہت ڈرایا اور اسے خوف لگنے لگا کہ کہیں کوئی جنگلی جانور اسے کھا نہ لے۔ اس لیے وہ درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا اور رات اس طرح بسر کی۔ اب دوسرا دن بھی جنگل میں گزر گیا، پھر رات آ گئی، پھر وہ ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اب اسے بیٹھے ہوئے چند ہی گھنٹے ہوئے تھے، اسے دور سے ایک چھچھوندر کی بولنے کی آواز آئی اور یہ آواز قریب آتی گئی، یہاں تک کہ درخت کے نیچے آنا شروع ہو گئی۔ اس نے غور سے دیکھا، اندھیرے کا چونکہ عادی ہو چکا تھا، اس وجہ سے اسے ہر چیز بخوبی نظر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھچھوندر جس کا قد بلی کے برابر ہے درخت کے نیچے سو سو کر رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت ڈرا، اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنی بڑی چھچھوندر نہیں دیکھی تھی۔ اس چھچھوندر نے یکا یک منہ سے ایک گولا سا اگل دیا۔ یہ گولا اس قدرے روشن تھا کہ جیسے چاند کی مانند ہو۔ اس کی روشنی میں اسے چھچھوندر صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ چھچھوندر اس گولے کو اگل کر اس کی روشنی میں ادھر ادھر گھومنے لگی، ایک بارگی کسی چیز کا پیچھا کرتی ہوئی۔ بہت دور تک وہ چھچھوندر نکل گئی۔ لڑکے کے دل میں یک سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس گولے کو اتر کر دیکھوں یہ کیا چیز ہے۔ وہ سوچ کر وہ چپکے سے نیچے اترا اور اس نے گولے کے پاس ہاتھ بڑھایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں یہ گرم تو نہیں ہے، گرمی محسوس تو نہ ہوئی۔ اس نے چپکے سے وہ گولا اٹھا لیا اور جیب میں رکھ کر درخت پر چڑھ گیا۔ روشنی کے غائب ہوتے ہی چھچھوندر تیزی سے اس درخت کے نیچے آئی تو وہاں گولا نہ پا کر اس نے درخت سے سر ٹکرانا شروع کیا۔ رات بھر وہ پھرتی رہی اور صبح کو کسی طرف بھاگ گئی۔ جب روز روشن ہوا لڑکا درخت سے نیچے اترا، پھر آگے کو روانہ ہو گیا۔ جب لڑکے کو بھوک لگتی تو جنگل کے کسی درخت کا پھل کھا لیتا اور چشموں سے پانی پی لیتا اور اس طرح وہ گزارا کر لیتا۔ تمام دن چلتے چلتے پھر اسے اس جنگل میں رات ہو گئی۔ وہ ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت ایک جانور نے دوسرے جانور سے کہا، بھائی کچھ باتیں کرو جو رات کٹے۔ دوسرے جانور نے کہا، کیا بات کرو؟ ایک پرانی کہانی یاد آئی ہے، اگر تم کہو تو میں سناؤں۔ وہ جانور بولا، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ دوسرے جانور نے کہا، سنو، 1000 برس پہلے کی بات ہے۔ ایک جادوگر کوہ کاف کے نیچے رہا کرتا تھا۔ وہ اتنا زبردست جادوگر تھا کہ تمام جادوگر اس کو خدا ماننے لگے۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے 2 چیزیں بنائی تھی، ایک بولتی شمع اور دوسرا جادو کا گولا۔ بولتی شمع یہ صفت تھی کہ جیسے ہی وہ جلائی جاتی اگلی پچھلی باتیں بتا دیتی تھی۔ اس کے علاوہ جس چیز کے متعلق اس سے پوچھا جاتا وہ اس کا پورا حوال سنا دیتی تھی۔ اب پہلے جانور نے کہا، اس گولے میں کیا صفت تھی؟ دوسرے جانور نے کہا، اس گولے میں یہ صفت تھی کہ وہ چاند کے مثل روشن تھی اور اندھیرے میں دور تک اس سے اجالا پھیلایا جا سکتا تھا۔ جس کے پاس وہ گولا ہوگا اس پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، وہ جانوروں کی بولی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اگر 8 جنوں سے اس کا مقابلہ پڑ جائے تو وہ جن بھی اس آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے پاس وہ گولا موجود ہوگا۔ پہلے جانور نے کہا، اور کوئی صفت؟ اس نے کہا، ہاں ایک اور صفت بھی ہے، اگر کہیں کوئی دریا ملے تو وہ جادوگر کا گولا دریا میں کشتی بن جاتا ہے۔ آدمی ادھر پہنچ کر اس کشتی کو اٹھا لیتا ہے تو وہ دوبارہ گولا بن جائے گا۔ پہلے جانور نے کہا، پھر اس جادوگر کا کیا حشر ہوا؟ ہاں میں کہانی چھوڑ ہی گیا، پہلے جانور بولا، اور باتوں میں ہی پھنس گیا۔ وہ جادوگر جب مرنے لگا تو اس نے جادو کے زور سے ایک باغ بنایا تھا اور اس میں وہ شمع رکھ دی تھی
تاکہ کسی سے ہاتھ نہ لگے۔ وہ جانور پھر بولا، وہ باغ ہے کہاں؟ دوسری جانور نے کہا، ابے تو بال بال پوچھتا ہے، بال کی خال پوچھتا ہے۔ وہ باغ یہاں سے 1000 کوس کے فاصلے پر کوہ کاف کے نیچے موجود ہے۔ راستے میں 2 دریا ایسے پڑتے ہیں جن پر نہ تو پل ہے اور نہ ہی کشتی ہے جن سے وپار کیے جا سکیں، اور راستے میں کئی دیوں اور جنوں کے ملک ہیں، تو کوئی وہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ البتہ اگر کسی کے پاس جادو کا گولا ہو اور وہ پھر ہمت والا بھی ہو تو وہ بولتی شمع تک پہنچ سکتا ہے۔ تو جادوگر کا گولا جادوگر نے اس سے بھی زیادہ حفاظت سے رکھا تھا۔ اس جادوگر نے ایک چھچھوندر لے کر پالی تھی۔ اس چھچھوندر کو جادو کا کھانا کھلا کر اتنا بڑا کر لیا تھا کہ جیسے کوئی بڑی بلی ہو۔ پھر اس نے اس گولے کو اس بلی سے نگلوا لیا تھا۔ دن بھر وہ چھچھوندر ادھر ادھر پھرا کرتی ہے اور رات کو وہ اس کو اگل دیتی ہے اور اس کی روشنی میں اپنا شکار مار کر کھاتی ہے اور پھر اس گولے کو نگل لیتی ہے۔ یہ دونوں اتنے ہی کہنے پائے تھے کہ آسمان پر صبح کی سفیدی پھیل گئی اور وہ دونوں جانور اڑ کر چلے گئے۔ اب لڑکا ان کی باتوں کو بخوبی سے سمجھ گیا اور بڑے غور سے سنتا رہا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ وہ گولا ہی جادوگر کا گولا ہے اور بولتی شمع کوہ کاف کے اوپر ہے، لہٰذا وہ نیچے اترا اور آگے روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے اس کو ایک بستی نظر پڑ گئی جس کے لوگ بہت حیران اور پریشان تھے۔ لڑکے نے ان سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا، ایک دیو یہاں لاگو ہو گیا ہے جو بستی کے 8 آدمیوں کو ہر 8ویں دن کھا جاتا ہے۔ آج اس کے آنے کا دن ہے، اس لیے سب لوگ ادھر ادھر چھپتے پھرتے ہیں۔ لڑکے نے کہا، تم نہ گھبراؤ، میں اکیلا ہی اس کو مار دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بستی کے باہر اسی مقام پر ٹھہر گیا جہاں پر دیو نے آ کر ٹھہرنا تھا۔ اس مقام پر چاروں طرف آدمیوں کی ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ ان آدمیوں کی ہڈیاں تھیں جن کو دیو مار کر کھا لیتا تھا۔ اس کو وہاں انتظار کرتے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ ایک لمبا چوڑا دیو جس کا رنگ کالا تھا اور آگے سے دانت بہت بڑے تھے آسمان سے اترا اور اس کے سامنے آیا اور بولا، اے میرے پہلے لقمہ، ذرا اتنا تو بتا، کیا تیرے لقمے سے میرا پیٹ بھر جائے گا؟ لڑکے کو یقین تھا کہ اس کی جیب میں جادو کا گولا موجود ہے، لہٰذا وہ اکڑ کر بولا، زیادہ باتیں نہ بنا، پہلے مجھ سے مقابلہ کر لے، پھر کھانے کا ارادہ کرنا۔ دیو اس کی بات پر ہنسا اور اپنے ہاتھ کو اس کو پکڑنے کے لیے بڑھایا۔ لڑکے نے اس کا ہاتھ اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کی انگلیوں کو اپنے گرفت میں لیا اور ایک جھٹکا مارا۔ اس کی انگلیاں ٹوٹ گئیں۔ اب وہ مارے درد کے چیخنے لگا۔ اب دیو نے دوسرا ہاتھ اس کو پکڑنے کے لیے بڑھایا۔ لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ جڑ سے اکھڑ گیا۔ اب دیو کا مارے درد کے برا حال ہونے لگا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ لڑکا جان سے ہی مار ڈالے گا، لہٰذا وہ اس کے قدموں میں گر پڑا اور بولا، مجھے جان سے نہ ماریے، میں آپ کے بہت کام آؤں گا، اور میں اب آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی اس بستی کا رخ نہ کروں گا۔ لڑکے نے کہا، تیرے دونوں ہاتھ تو بیکار ہو گئے، تو میرے کیا کام آئے گا؟ دیو نے کہا، اگر میری جان بخشی کر دیجیے گا تو میں چشمہ سلیمانی میں جا کر نہا لوں گا، تو میرے ہاتھ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ لڑکے نے کہا، اچھا، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن خبردار اب ادھر کا رخ کیا تو۔ دیو نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور بولا، آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی نہا کر آتا ہوں۔ اگر آگے کہیں جانے کا ارادہ ہے تو میں چند ہی منٹوں میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ لڑکے نے اس کی بات مان لی اور وہیں انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں بستی کے آدمی اس کو زندہ سلامت دیکھ کر اس کے پاس آئے اور اس کے قدموں پر پڑ گئے۔ لڑکے نے ان کو سب کو تسلی دی کہ اب دیو آئندہ سے انہیں نہیں ستائے گا۔ وہ لوگ خوشی خوشی اپنے گھر کو واپس گئے۔ اتنے میں وہی دیو بالکل اچھا ہو کر واپس آ گیا اور بولا، چلیے اب کہاں چلنا ہے؟ لڑکے نے کہا، مجھے کوہ کاف جانا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چلنے میں تو کوئی عذر نہیں، لیکن راستے میں ایک دیوؤں کی اور ایک جنوں کی سلطنت پڑتی ہے،
آپ وہاں سے کیسے گزریں گے؟ لڑکے نے کہا تم مجھ پر پہلے دیو کی سلطنت تک پہنچا دینا، جب میں اس کو جیت لوں گا تو آگے چلنا۔ دیو نے کہا میں پہنچا کر وہیں چھپ جاؤں گا، جب آپ میرے بال کو جلائیں گے تو میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکے کو لے کر آسمان میں اڑ گیا، اور کئی گھنٹے اڑنے کے بعد اس نے لڑکے کو ایک قلعے کے سامنے اتار دیا اور بولا یہ قلعہ دیوزادوں کا ہے اور یہاں سے ان کی حکومت شروع ہوتی ہے، میں یہاں سے جدا ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دیو فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ادھر لڑکا جو ہی قلعے کی طرف بڑھا، قلعے کی طرف سے ایک گرد اڑی اور ایک بہت بڑا دیو اکیلا آیا۔ اس نے فوج پر حملہ کر دیا۔ اس اکیلے دیو کا اتنا خوف فوج پر غالب آیا کہ ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ یہ دیکھ کر لڑکا آگے بڑھا اور اس اکیلے دیو سے بولا کیا ان بیچاروں سے مقابلہ کرتا ہے؟ یہ تو تجھ سے کمزور ہیں، اگر تو اتنا ہی بہادر ہے تو آ اور مجھ سے مقابلہ کر۔ وہ دیو لڑکے کی طرف دیکھ کر ہنسا اور بولا اے آدم زاد، تو میرا ایک لقمہ بھی نہیں ہے، میں ان دیوؤں کا کچھ نہیں سمجھتا، تو میرے مقابلے میں کیا ہے؟ لڑکے نے کہا زیادتی شیخی نہ بگاڑ، اگر تم بہادر ہے تو مجھ سے مقابلہ کر۔ وہ یہ بات سن کر جلا سا ہو گیا اور لڑکے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ لڑکے نے ایک گھونسا تان کر دیو کے مارا۔ گھونسے کا پڑنا تھا کہ دیو چکرا کر زمین پر بیٹھ گیا، اس کی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ اپنے دشمن کو بے بس دیکھ کر سارے دیو دوڑ پڑے اور انہوں نے اس دیو کے ہاتھ پیروں میں ہتھکڑی اور بیڑی ڈال دی اور اس کو قید کر کے قلعے کے اندر لے گئے۔ دیوؤں کا بادشاہ قلعے سے باہر نکل آیا اور لڑکے کی بڑی خاطر مدارت کی اور شکریہ ادا کیا اور بولا میرے لائق کچھ کام ہے تو بتائیے۔ لڑکے نے کہا کچھ نہیں، بس مجھے اتنا ایک رکا لکھ دیجئے کہ آپ کی ساری سلطنت میں مجھے کوئی نہ روکے۔ دیوؤں کے بادشاہ نے فوراً وہ رکا لکھ دیا۔ لڑکے نے بال جلائے اور اس کا دیو فوراً حاضر خدمت ہو گیا۔ لڑکا فوراً دیو کے کندھوں پر بیٹھ گیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ تقریباً ایک آدھ گھنٹہ اڑنے کے بعد دیو اتر پڑا اور بولا وہ دیکھیے سامنے دریا نظر آ رہا ہے، میں آپ کو لے کر اس کے پار نہیں ہو سکتا، البتہ اکیلا پار کر سکتا ہوں۔ لڑکے نے کہا تم فکر نہ کرو، تم اوپر اڑو، میں دریا چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ واقعہ ہی ایک بہت بڑا دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا جس کا کنارہ کہیں سے کہیں تک نظر نہ آتا تھا۔ لڑکے نے وہ گولا جیب سے نکالا اور دریا میں ڈال دیا۔ وہ گولا ایک دم ایک کشتی بن گیا۔ لڑکا اس کشتی پر بیٹھ گیا۔ کشتی تیزی سے اپنے آپ ہی دریا پار کرنے لگی۔ سارا دن چلنے کے بعد شام کے قریب وہ کشتی اس کے کنارے پر پہنچ گئی۔ لڑکا کشتی سے اترا، اس نے کشتی سے پانی نکالا۔ پانی کا نکلنا ہی تھا کہ وہ دوبارہ گولا بن گئی۔ اتنے میں وہ دیو بھی موجود ہوا اور بولا میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، لیکن سوائے تاریکی کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ رستہ کیوں کر طے ہوگا؟ اس رستے کو طے کرنے کے بعد آپ کو جنوں کا ملک ملے گا۔ لڑکے نے کہا تم فکر نہ کرو اور چلو۔ دیو اس کو لے کر اڑا اور ایک آدھ گھنٹے کے بعد ایک ایسے علاقے میں پہنچا دیا جہاں کچھ سمجھائی نہ دیتا تھا۔ لڑکے نے وہ فوراً گولا نکالا اور چاروں طرف روشنی ہو گئی۔ اس گولے کی روشنی میں وہ دیو اڑ گیا، یہاں تک کہ اس کو ایک مقام پر سورج کی روشنی نظر آئی۔ اب دیو رک گیا اور بولا یہاں سے جنوں کا علاقہ شروع ہوتا ہے، اب میں چھپ جاتا ہوں۔ لڑکے نے کہا تم جا سکتے ہو۔ اب لڑکا خود آگے بڑھا۔ وہ مشکل چند ہی قدم گیا ہوگا کہ بہت سے جنوں نے اسے پکڑ لیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے اسے لے گئے، جو وہیں جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ جنوں کے بادشاہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تم آدم زاد ہو اور کیسے یہاں آئے ہو؟ لڑکے نے کہا آدم زاد سب کچھ کر سکتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جنوں کے بادشاہ نے کہا اگر آدم زاد سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم سارے جنات بھی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا وہ مصیبت آدم زاد ٹال سکتے ہیں؟ لڑکے نے کہا بے شک بتائیے آپ پر کیا مصیبت ہے؟
جنوں کے بادشاہ نے کہا، ایک سال سے کچھ چڑیاں عجیب قسم کی ہم پر حملہ کرتی ہیں۔ ان کے سر انسانوں کے سے ہیں اور جسم چڑیوں کے ہیں۔ وہ جب ہم پر حملہ کرتی ہیں تو ہم بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ان کا حملہ ان کا گانا ہے۔ جب انہوں نے گانا گانا شروع کیا تو ہم سب مست ہو جاتے ہیں اور اپنے پنجوں سے ہم کو زخمی کر جاتی ہیں۔ ہر مہینے ان کا غول آتا ہے اور ہم کو زخمی کر جاتا ہے۔ ان سے بچنے کی کوئی تدبیر بتاؤ۔ لڑکے نے کہا، ان کے آنے کا کون سا دن ہے؟ جنوں کے بادشاہ نے کہا، کل صبح ان چڑیوں کا آنا چاہیے۔ ہم سارے جنات کل دن اپنے گھروں میں بند رہیں گے اور کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ لڑکے نے کہا، میں باہر رہوں گا۔ جنات کو اپنے ساتھ شہر میں لے گئے اور اس کو اپنے ساتھ بہت آرام سے رکھا۔ دوسرے دن صبح اس نے دیکھا کہ سارے کے سارے جنات اپنے مکانوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ سارا شہر ویران نظر آنے لگا۔ لڑکا یہ دیکھ کر باہر نکلا۔ اتنے میں اسے ایک سیاہ آندھی آتی ہوئی دکھائی دی جو شہر کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے جو غور سے دیکھا تو وہ آندھی نہ تھی بلکہ عجیب و غریب چڑیاں تھیں جن کا ذکر بادشاہ نے بھی کیا تھا۔ وہ چڑیاں سیدھی شہر پر آ کر منڈلانے لگی۔ سارے شہر کو بند دیکھ کر ان کے چہروں پر غصے کے آثار پیدا ہوئے۔ لڑکے کو تنہا دیکھ کر وہ سب اس پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹ پڑے۔ انہیں دیکھ کر لڑکے نے کہا، ٹھہرو، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ لیکن چڑیاں نہ ہٹی تو انہوں نے اپنے پنجوں سے اس پر برابر حملے شروع کیے۔ ان کے اس حملے کو کوئی اثر لڑکے پر نہ ہوا کیونکہ جادو کا گولا اس کی جیب میں تھا۔ جب وہ سب حملہ کر کے تھک گئیں تو لڑکے نے کہا، تم نے اپنے ارمان پورے کر لیے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں ہر ہفتے کیوں حملہ کرتی ہو؟ یہاں والوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ان میں سے ایک بڑی چڑیا جو ان سب کی سردار معلوم ہوتی تھی بولی، یہاں کے رہنے والوں نے ہمارے 2 بچے پکڑ کر گھر میں بند کر لیے ہیں۔ وہ بچے چڑیوں کے بادشاہ کے ہیں اور ہم ان کی رہائی چاہتے ہیں اور ہم ان سے اور کوئی دشمنی نہیں ہے۔ لڑکے نے کہا، آپ ٹھہریے، میں ابھی جا کر معلوم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر لڑکا بادشاہ کے محل میں گیا اور دروازے پر دستک دی۔ شاہی ملازموں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور لڑکے کو اندر آتے ہی بند کر دیا۔ لڑکا سیدھا جنوں کے بادشاہ کے پاس گیا اور بولا، آپ کے ہاں ان چڑیوں کے بادشاہ کے 2 بچے پکڑ لیے گئے ہیں، اس لیے یہ چڑیاں ہر ہفتے آ کر حملہ کرتی ہیں۔ بادشاہ نے کہا، مجھے نہیں معلوم، میں ابھی تلاش کرواتا ہوں۔ بادشاہ کے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ خود اس کی چھوٹی لڑکی نے 2 بچے ایک جال میں پہاڑی کے نیچے پائے تھے اور ان کے ایک پنجرے میں رکھ کر چھوڑا ہے۔ لڑکے نے ان بچوں کو پنجرے سے نکلوایا اور اپنے ساتھ لے کر باہر آیا۔ چڑیاں ان بچوں کو دیکھ کر مارے خوشی کے دیوانی ہو گئی۔ لڑکے نے کہا، جنوں کے بادشاہ نے معافی مانگی ہے کہ اس کی لڑکی نے ان بچوں کو پکڑ لیا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ کے بچے ہیں۔ آپ کے بچوں سے پوچھئے کہ کوئی تکلیف ہماری طرف سے نہیں ہونے پائی۔ چڑیوں کے بچوں نے بھی اقرار کیا کہ کوئی تکلیف نہ ہوئی، لہٰذا تمام چڑیاں یہ کہہ کر چلی گئیں کہ اب سب آرام سے رہیں، ہم لوگ کبھی نظر نہیں آئیں گی۔ ان کے جانے کے بعد لڑکے نے ان کا پیغام بادشاہ کو پہنچا دیا اور اطمینان بھی دلا دیا۔ جنوں کا بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بولا، میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ لڑکے نے کہا، بس اتنی کہ آپ اپنی سرحد تک مجھے پار کروا دیں۔ بادشاہ نے کہا، سرحد پار ہوتے ہی ایک دریا آ جاتا ہے اور وہ دریا کوہ کاف سے ملا ہوا ہے، اب آپ جانیے۔ یہ کہہ کر اس نے جنوں کو حکم دیا کہ اس کو ایک اڑن کھٹولے پر بٹھا کر دریا تک پہنچا دیجیے۔ دریا کے پاس پہنچتے ہی لڑکے نے بال جلائے اور وہ دیو حاضر ہو گیا۔ لڑکے نے کہا، تم اکیلے دریا کو پار کرو، میں کشتی آتا ہوں۔ دیو نے کہا، بہت اچھا، اور اڑ کر آسمان پر چلا گیا۔ ادھر لڑکے نے وہی گولا نکالا اور کشتی بن کر دریا پار کر دیا، اور دریا پار کرتے ہی وہ گولا اپنی جیب میں ڈال دیا۔ چونکہ شام ہو رہی تھی لہٰذا دونوں دریا کے کنارے ہی سو گئے۔ صبح جب لڑکے کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا ایک بہت بڑا پہاڑ سامنے نظر آ رہا تھا جس کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ لڑکے نے دیو کو جگایا اور دیو نے اٹھتے ہی کہا، یہی کوہ کاف ہے، اس پر چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے،
میں آپ کو لے کر اس باغ تک پہنچا دیتا ہوں جو جادو کرنے لگایا تھا۔ میں باہر ہی ٹھہرا رہوں گا، اندر نہیں جا سکتا۔ میں نے سنا ہے اندر بہت سی بلائیں ہیں، وہاں وہی جا سکتا ہے جس کے پاس جادو کا گولا ہو۔ لڑکے نے کہا اچھا۔ چنانچہ دیو اس کو کندھوں پر بٹھا کر چوٹی پر لے گیا۔ چوٹی پر اوپر سے بہت چوڑی تھی، اس پر ایک باغ لگا ہوا تھا جس کا پھاٹک بند تھا۔ دیو نے اس کو اتارتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے جس کے پاس جادو کا گولا ہوگا وہ ہاتھ میں لے کر چلے گا تو کوئی بلا اسے کوئی نہیں ستائے گی۔ لڑکے نے کہا اچھا تم باہر ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گولا ہاتھ میں لیا، دروازے کے پاس پہنچا۔ دروازے میں ایک بہت بڑا قفل لگا ہوا تھا۔ یکا یک گولے میں سے ایک کرن نکلی اور کنجی کی طرح تالے پر پڑ کر گھوم گئی۔ اب تالا ٹوٹ گیا اور نیچے گر پڑا۔ اس گولے سے ایک اور کرن نکلی، اس نے دروازے کو باتوں باتوں میں ہی کھول دیا۔ لڑکا جب اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ لوہے کے آدمی تیر کمان ہاتھ میں لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان لوہے کے آدمیوں نے 2 تیر لڑکے کی طرف پھینکے، لیکن گولے سے ایک کرن نکلی، ان تیروں سے لپٹ گئی اور ان تیروں کو جلا دیا۔ پھر وہی کرن ایک شعلہ بن کر ان دونوں پتلیوں پر گری اور دونوں پتلے درام سے نیچے گر گئے۔ لڑکا اندر بڑھا، چاروں طرف طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے، چمن بندی کی ہوئی تھی۔ ان پھولوں میں سے ایسی خوشبو نکل رہی تھی جو لڑکے پر نیند کی کیفیت لا رہی تھی۔ یکا یک اس گولے سے شعلے نکلنے لگے، ان شعلوں نے پھولوں کو جلانا شروع کیا۔ اب لڑکا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اور تمام کے تمام چمن جل کر راکھ ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ لڑکا بیچوں بیچ باغ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک سنگ مرمر کی دریچی بنی ہوئی تھی جس میں ایک شمع دان میں بولتی شمع تھی۔ اب آواز آئی، بولتی شمع اکھاڑ کر اپنی کمر پر باندھ لیجیے۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ اب شمع کا اکھڑنا تھا کہ ایک بہت بڑا شور اٹھا، گویا کہ ہزاروں آدمی چیخ رہے ہوں۔ یکا یک وہ سارا باغ دھواں بن کر اڑ گیا۔ اب جو دھواں صاف ہوا تو لڑکے نے دیکھا کہ خالی زمین پڑی ہے جس میں وہ کھڑا ہے اور سامنے دیو کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے۔ لڑکے نے اسے بہت تسلی دی اور شمع کو اپنی کمر میں رکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر اسے دیو پر سوار ہو کر اپنے واپس رستے پر ہوا۔ اس طرح وہ رستہ طے کرتے ہوئے وہ اپنے وطن کے شہر پناہ میں داخل ہوا۔ اس نے دیو کو وہاں سے رخصت کر دیا اور اسی طرح وہ شاہی محل کے دروازے پر پہنچا اور سپاہیوں سے بولا، مجھے بادشاہ سلامت کے حضور پہنچا دو۔ سپاہی اس لیے اسے لیتے ہوئے بادشاہ کے حضور آ گئے۔ بادشاہ اس وقت عدالت میں تھا، اس کے سامنے مقدمہ پیش تھا۔ مقدمہ یہ تھا کہ ہیرے کے 2 دعوے دار تھے، ایک کہتا تھا ہیرا میرا ہے اور دوسرا یہ کہتا تھا کہ یہ میرا ہے۔ اب دونوں اس بات پر قسم کھاتے ہوئے تھے، گواہ دونوں میں سے ایک کا بھی نہیں تھا۔ بادشاہ مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے حیران تھا۔ لڑکے کو عدالت میں دیکھ کر پوچھا، یہ لڑکا کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ لڑکے نے کہا، جاں پناہ، میں بولتی ہوئی شمع حضور کے واسطے لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ کو اس بات پر یقین نہیں آیا اور ہنس کر بولا، تو بولتی شمع لایا ہے، لا کہاں ہے؟ لڑکے نے کمر سے وہ شمع نکالی اور بادشاہ کو دی۔ شمع معمولی قسم کی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ بولتی شمع ہے۔ لڑکے نے کہا، حضور میں اسے روشن کیے دیتا ہوں، حضور کے مقدمے کا فیصلہ بھی کر دے گی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور بولا، اچھا روشن کرو۔ لڑکے نے بڑھ کر وہ شمع روشن کی اور کہا، اے بولتی شمع، اس وقت جاں پناہ کے سامنے کس قسم کا مقدمہ ہے؟ شمع نے صاف آواز سے کہا، ایک ہیرے کے 2 دعوے دار ہیں اور دونوں قسمیں کھاتے ہیں اور گواہ دونوں کا بھی نہیں ہے۔ جاں پناہ، ایسی ہی بات ہے نا؟ بادشاہ نے کہا، ہاں شمع، ایسی ہی بات ہے۔ اب شمع نے بادشاہ کا مقدمہ بڑی تیزی سے حل کر دیا۔ پھر شمع بولی، جاں پناہ، یہ ہیرا اس آدمی کا ہے اور دوسرا چھوٹا ہے۔ بادشاہ اس عجیب و غریب فیصلے کو سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی آدھی سلطنت فوراً لڑکے کے حوالے کر دی اور اس کی شادی بھی اپنے لڑکے سے کروا دی۔ اس لیے
اس کہانی سے یہ معلوم ہوتا ہے جب آدمی کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کام بھی پورا ہو جاتا ہے اور قدرت بھی اس کی مدد کرتی ہے۔